أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو آموزش کلام اسلامی میں اس بار کیا تھا؟ شناخت خدا کے بارے میں چل رہا تھا. گفتگو ہماری چل رہی تھی دو دلیلوں کے بارے میں. بتایا تھا کہ خدا کی شناخت اور معرفت کے لیے اس کی فطرت سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ خدا کی معرفت اور شناخت کے بارے میں انسان کو آگے قدم بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی فطرتاً اس کے خمیر میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ خدا کی شناخت رکھتا ہے. لیکن وہ شناخت ابتدائی ہوتی ہے جی، وہ ابتدائی اور سطحی ہوتی ہے. لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ وہ ابتدائی معلومات خود ہمیں کیا کرتی ہے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے اور زیادہ معلومات کے لیے ہمیں ابھارتی ہے. لیکن پھر بھی اس کے لیے دو دلیلیں ہم نے قائم کی ہیں کہ خدا کو شناخت ہر ایک پر واجب ہے. پہلی دلیل کیا تھی جی؟ پہلی دلیل یہ تھی دفع ضرر یا عقاب، دفع ضرر محتمل یا عقاب محتمل. وہ عقاب یا نقصان جو احتمالی ہے اس سے بچنے کے لیے کیا تھی دلیل کا خلاصہ؟ کیا تھا دلیل کا خلاصہ؟ یہ تھا، مثال سے ثابت کیا تھا. مثال دی تھی کہ اگر ہم جا رہے ہیں، اگر ہم سے کوئی کہے کہ آگے مت جانا، آگے خطرہ ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم آگے بڑھیں، پھر ہمیں کوئی کہے، ایسے ہی ہمیں کچھ لوگ ایک کے بعد ایک بتاتے رہے کہ اس راستے پہ مت جاؤ، شیر ہے، خطرہ ہے یا کچھ بھی خطرہ ہے. تو ہمارے اندر یقین بھلے ایک ٹائم کو نہ آئے ان کی باتوں پر، لیکن ایک احتمال تو ہوگا کہ کیا پتہ یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں. تو عقل کیا کہتی ہے ایسے ٹائم پہ؟ کیا احتیاط کی جائے، پہلے ہم ریسرچ کریں اس بارے میں، ان کی بات کے بارے میں ریسرچ کریں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ سچ کہہ رہے ہیں یا سچ نہیں کہہ رہے. سچ کہہ رہے ہیں اور ہم چلے جائیں مثال کے طور پر اور ان کی بات سچ نکلی تو ہم کسے دوش دیں گے؟ اپنے آپ کو. عقل مند کسے برا کہیں گے؟ عقل کسے برا کہے گی انہیں کہ بھائی عقل کیا کا تقاضا تم نے، عقل کا دامن تم نے ساتھ چھوڑا، ورنہ جب اتنے لوگ کہہ رہے تھے تو تمہارا فرض بنتا تھا کہ آپ ریسرچ کرتے. ایسے ہی یہ ہے کہ انسان کی ہدایت اور رہبری کے لیے 1,24,000 نبی اور ائمہ یہ سب آئے، انہوں نے ایک ہی بات کہی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی انسان کو ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے لیکن ایک احتمال تو ہے کہ کہیں یہ سچ کہہ رہے ہوں جی، اور اگر وہ سچ کہہ رہے ہوں اور ہم ریسرچ نہ کر کے ان کی بات نہ مان کے بعد میں پھنس گئے، جہنم میں جانا پڑ گیا، جو انہوں نے کہا وہ سب صحیح نکلا جی، تو کیا ہوگا؟ لہذا بھلے یقین نہ آئے انسان کو لیکن انہیں احتمال تو ہوگا نا کہ کیا پتہ ہے صحیح کہہ رہے ہوں. تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ریسرچ کریں ان کی بات کے بارے میں کہ یہ کہہ رہے ہیں خدا ہے، وہ ایک ہے، قیامت ہوگی، سب مریں گے، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا. اس سب چیزوں کے بارے میں ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ کسی کی بھی عقل، اس میں دین کا کوئی پاو تھوڑا ہی ہے کہ دین مسلمان ہے تو ہی اس کی عقل کہے گی. کوئی سے بھی دین و مذہب انسان ہونا چاہیے بس. تو عقل کیا کہتی ہے کہ اگر اتنے لوگ اگر ایک بات کہہ رہے ہیں تو یقین بھلے نہ آئے لیکن ایک ٹائم احتمال تو ہوگا کہ کیا پتہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں. تو عقل کیا کہتی ہے کہ وہ ان کی بات پہ غور و فکر کرے، خدا کے بارے میں تلاش و کوشش کرے، مل جائے تو پھر ان کی بات مان لے، پھر حجت تمام ہو جائے گی کہ ہاں جی ان کی بات ٹھیک تھی، میں نے مان لیا. اور نہ ملے تو کم سے کم یہ تو کہہ سکے گا کہ بھائی میں نے اس ریسرچ کی تھی، مجھے نہیں ملا، تب ٹھیک ہے. تو لہذا ان سے احتمال جو پیدا ہو رہا ہے، اگر وہ عقاب بھلے ہی احتمالی ہے، آپ کو احتمالی لگ رہا ہے لیکن کیا پتہ وہ ہو ایسا ہی جیسا وہ کہہ رہے ہیں. لہٰذا اس سے ہمیں بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کی باتوں کو غور و فکر کر کے خدا کی شناخت میں قدم بڑھانا چاہیے. یہ دلیل کھولا. دوسری دلیل کیا ہے؟ خدا کو پہچاننا کی شناخت سب پہ واجب ہے. کیا دلیل ہے؟ وجوب شکر منعم. اس کی مختصر سی دلیل آپ نے اصول عقائد جو کتاب تھی اس میں دیکھی تھی. کیا تھی؟ کہ جب کوئی مجھے میرے بھائی کے ذریعے سے دعوت پہ بلائے، میں نہیں جانتا اس شخص کو جی، اور جب میں دعوت میں جاؤں اور دیکھوں کہ ایک سے ایک اچھا انتظام ہے،
شان و شوکت کے مطابق انتظام کر رکھا ہے، تو سب سے پہلا میرا ذہن اور میری نگاہ کہاں جائے گی کہ ان نعمتوں کا انتظام کس نے کیا ہے، تاکہ میں اس سے ملوں اور اسے پہچانوں اور پہچان کے اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر شکر گزاری کا احساس فطری ہے، ہر انسان کے اندر پیدائشی ہے، اس کی سرشت اور اس کے خمیر میں ہے یہ چیز کہ وہ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور شکریہ ادا کب کرے گا انسان؟ جب پہچانتا ہو تبھی تو۔ لہٰذا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہمیں جو یہ دنیا میں کائنات میں رہ رہے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے کتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں پہ ہم بعض ٹائم توجہ بھی نہیں دیتے۔ سانس کتنی اہم چیز ہے، ہم توجہ دیتے ہیں نہیں؟ جب پتہ لگتا ہے، جب سانس کی پرابلم ہو جائے، سانس نہ آ رہی ہو، کہ سانس کتنا اہم ہے ہمارے لیے۔ پانی کی کیا اہمیت ہے ابھی پتہ نہیں لگ رہا ہمیں، کسی ایسی جگہ پہ پھنس جائے اور گھنٹوں تک پانی نہ ملے آپ کو، تب احساس ہوگا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جی اور کیا کتنی چیزیں کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری خدمت میں خدا نے لگا دیا، ایک دسترخوانی تو ہے، یہ ایک طرح کا نعمتیں بھری ہوئی ہیں۔ تو انسان کے اندر شکر گزاری کا احساس ہے تو شکر کرنا چاہے گا نہیں وہ کہ نعمتیں کون دے رہا ہے مجھے، اور وہ شکریہ کب کرے گا؟ جب پہلے پہچان لے۔ لہٰذا یہ بھی چیز دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ انسان اس کائنات میں ہمیں نعمتیں جو فراوان دی ہیں، آنکھیں کی نعمت کیسے پتہ لگے گا؟ ہمیں احساس نہیں ہے کہ آنکھیں ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہیں۔ یہ کسی نابینا سے پوچھئے کہ آنکھوں کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چیز ابھارتی ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کو، ان نعمتوں دینے والوں کو پہچانے تاکہ اس کا شکریہ ادا، کیونکہ نعمت دینے والے کا شکریہ واجب ہے، وجوب شکر منعم۔ شک کی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان در زندگانی خویش اپنی زندگی میں از نعمت ہائے فراوانی برخوردار، اپنی زندگی میں بہت زیادہ نعمتیں رکھ لیے ہوئے ہیں کہ خود آنہارا بھی خویشتن نہ دادے، اور یہ ساری نعمتیں خود اس نے نہیں دی ہیں، بلکہ سوئے موجود دیگری پہ وہ انعام شدہ، بلکہ دوسرے ایک موجود کی طرف سے، یعنی خدا کی طرف سے اس کو انعام دی گئی ہیں۔ خود کی تو ہے نہیں ہے انسان کی، کسی اور نے دی ہے از طرف دیگر، اور دوسری طرف سے عقل انسان کی عقل نعمت بخش کا شکریہ ادا کرنے کو لازم جانتی ہے، انسان کی عقل نعمت دینے والے کے شکریہ کو لازم جانتی ہے۔ انسان کی عقل کہتی ہے کہ اگر کوئی نعمت دے رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، بس بر انسان پر لازم ہے کہ منعم خویش را اپنے نعمت دینے والے کو سپاس گویا، تو اس کا شکریہ ادا کرے، وزن جا کے اور کیونکہ شکر گزاری ایک موجود کسی بھی ایک موجود جو ذات موجود ہے اس کا شکریہ ادا کرنا منوط بر شناخت نوس، اس کے معرفت پر ٹکا ہوا ہے، اس کے پہچاننے پر ٹکا ہوا ہے۔ شکریہ کس پر ٹکا ہوا ہے؟ پہچاننے پر۔ بغیر پہچانے کیسے شکریہ ادا کر دو گے؟ لہذا عقل انسان حکم میکند، انسان کی عقل حکم کرتی ہے کہ باید در مسیر شناخت منعم حقیقی گام بردارد، کہ حقیقی نعمت دینے والے کی پہچان میں قدم بڑھائے، اس کو پہچاننے کے لیے قدم آگے بڑھائے، حقیقی نعمت دینے والا کہ جو کہ خدا ہے اس کی شناخت میں قدم بڑھائے۔ تو دلیل سمجھ میں آئی؟ انسان کی خلقت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ نعمت دینے والے کا شکریہ کو انسان کی عقل لازم جانتی ہے، اور یہ کائنات میں جو انسان کو نعمتیں مل رہی ہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی خود کی نہیں ہے، کسی اور موجود ذات کی طرف سے اسے مل رہی ہیں۔ تو عقل کیا کہتی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور شکریہ ٹکا ہوا ہے کس بات پر؟ پہچان پر، شناخت پر، اس کی معرفت پر۔ لہٰذا اس کو پہچاننا ہماری عقل کہتی ہے کہ اس کو ضروری ہے کہ پہچانے تاکہ شکریہ ادا کر سکیں۔ لہٰذا اس کائنات میں جو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں ہماری عقل حکم کرتی ہے کہ ہم اس کو پہچاننے کے لیے قدم بڑھائیں، جو کہ حقیقی منعم اور نعمت دینے والا ہے، جو کہ خدا ہے۔ حاصل آگے خلاصہ نتیجہ یہ ہوا کہ با توجہ نقش تعین کنندہ خدا شناسی در حیات انسان کی حیات میں خدا شناسی کا جو اہم کردار اور رول ہے، نقش ہے، اہم رول اور کردار ہے، اور توجہ رکھتے ہوئے اس بات پر کہ داوری عقل، اور عقل کی جو ہماری داوری کرتی ہے، ہماری عقل قضاوت کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے کہ لزوم دفع زیان و کیفر معتمل، ہماری عقل حکم کرتی ہے، قضاوت کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے کہ جو احتمالی بھی اگر ضرر اور نقصان ہے اس کو دفع کرنا لازمی ہے،
اور نعمت دینے والے کا شکریہ لازم ہے. ان سب کے ذریعے سے ایک تو دو چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کی وجہ سے خدا کی شناخت واجب ہے. پہلی تین چیز میں سے پہلی کیا کہ خدا شناسی کا انسان کی زندگی میں اہم کردار ہے. خود جو لوگ خدا کو پہچان لیتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، ان کی زندگی اور دوسرے لوگوں کی زندگی سے آپ دیکھیں گے بالکل الگ ہوتی ہے. وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں. اور دوسرا ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر احتمالی بھی اگر ضرر ہو تو اس سے بچنا واجب ہے. اور تیسرا ہماری عقل یہ بھی کہتی ہے کہ نعمت دینے والے کا شکریہ لازم ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندیشے ورزی در باب شناخت مبدأ متعالی نہ تنہا عملی سودمند و شائستہ کہ کاری لازم و باعث تھے. ہاں، لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا پڑے گا شناخت مبدأ متعالی، مبدأ متعالی یعنی خداوند عالم جس سے ابتدا ہوئی ہے اس کائنات کی، اس کو پہچاننے میں غور و فکر، اندیشہ ورزی یعنی غور و فکر نہ یہ کہ فائدہ مند عمل ہے بلکہ شائستہ کا ضروری اور باعث کام ہے. ضروری کام ہے یہ، خالی یہ نہیں کہ انسان کے لیے فائدہ مند عمل، ٹھیک ہے، یہ فائدہ مند اس کی زندگی میں فائدہ، بلکہ یہ لازم کام ہے. یہ لازم کام ہے کہ اس کے بارے میں شناخت اور معرفت حاصل کی جائے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مراتب و سطوح مختلف خدا شناسی. مسئلہ خدا شناسی کیوں واجب اور ضروری ہے، دلیلیں دے دی. اب خدا کی شناخت کے کتنے مرتبے ہیں، مراحل ہیں. بتایا تھا آپ کو خلاصتاً شروع میں کیا تھا، کبھی کبھی ہم ذات الہی کی شناخت خدا کی ہم کس طرح سے کرتے ہیں، کبھی ذات، کبھی صفات، اور کبھی بولیے ذات الہی کی شناخت، اس کے موجود ہونے کی شناخت اور اس کے صفات، جو کہ میں نے یاد ہے آپ کو بتایا تھا ریکارڈنگ جب نہیں کر رہے تھے تب، کہ ذات خدا کو تو کوئی نہیں پہچان سکتا، کیونکہ انسان ایک مادی مخلوق ہے اور خدا مادے سے بے نیاز اور مجرد ہے. ایک محدود چیز ایک لامحدود چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی. لہذا خدا کی ذات کو شناخت تو کسی کے لیے بھی ممکن، کسی کے لیے بھی مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو چاہے وہ معصوم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی، انہوں نے بھی آپ دیکھ لیجئے اہل بیت و انبیاء نے، کوئی نبی یا امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے ذات الہی کو پہچان لیا. نہیں، یہ کسی کے لیے نہیں. خدا کی یہی کہنا چاہ رہا، اس کی کتنی سطح، کبھی تو تین سطح بیان کی، ذات خدا کی شناخت، اس کے موجود ہونے کی شناخت اور اس کے افعال کی شناخت. یہ مراتب ہیں اس کے. یہ کی از مقدمات مہم، اہم مقدمات میں سے ایک مقدمہ خدا شناسی کا یہ ہے کہ وقت سخن شناخت خدا بمیان میں آیا. جب شناخت خدا کی بات بیچ میں آتی ہے تو اس کے مختلف معنی آپ نظر میں رکھ سکتے ہیں. دوسری عبارت میں کہا جائے تو یہ کہ میتوان در یک دست بندے اول، یہ شروعاتی تقسیم بندی میں ہم شناخت خدا کے کچھ مرتبے اور مختلف سطحیں نگاہ میں رکھ سکتے ہیں. ان میں سے اہم ترین یہ ہے شناخت ذات الہی، شناخت موجود بودن خدا اور اس کے صفات کی شناخت. ان تین شناخت میں سے ایک شناخت ہر ایک کے لیے ناممکن، باقی دو شناختیں ممکن. آئیے گاہ ممکن ہے، کبھی یہ ممکن ہے کہ خدا شناسی کا مطلب ذات خداوند کی شناخت ہو. لیکن آیا خدا شناسی بے ان معنی، کیا خدا شناسی اس معنی میں ممکن کام ہے ذات الہی کی شناخت؟ پاسخ ان سوال در نظر عموم متکلمان و حکماء الہی منفی است. اس سوال کا جواب عام تمام متکلمین علم کلام کے جاننے والے اور حکماء الہی اور فلسفی لوگوں کے نگاہ میں اس کا سوال کا جواب منفی ہے، نیگیٹو نہیں. سوال کیا ہے؟ کیا خدا کی شناخت اس معنی میں یعنی شناخت خدا یعنی اس کی ذات کو شناخت کیا ممکن ہے؟ ان کے جواب کیا ہے؟ منفی نہیں. وہ دلائل عقلی و نقلی بیان کرے آنا، اور عقلی اور نقلی دلیلیں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ ذات خداوند عالم کی شناخت و شناسائی نہ فقط انسان کے لیے بلکہ ہیچ مخلوقات خدا ممکن نہیں ہے. خدا کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے لیے، فرشتے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ذات خدا کو پہچانتے ہیں. چقیدہ استدلال عقلی بری اس مدعا پر دعویٰ کیا ہے؟ خدا کی شناخت یعنی اس کی ذات کی شناخت ناممکن امر ہے، یہ دعویٰ ہے. عقلی دلیل کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ ذات خداوند، جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے، خدا کی ذات نامتناہی ہے نہیں، لامحدود ہے خدا کی ذات اور مطلق ہے. اور تمام موجودات ان میں سے انسان بھی ہے، تمام موجودات میں انسان بھی ہے نا. سب کے سب موجودات کیا ہیں؟ محدود اور متناہی، تمام ہو جانے والے ہیں. خدا دیکھیں، ادھر دیکھیں، مقدمہ دیکھیں، خدا کی ذات نامحدود، لامحدود اور باقی مخلوقات محدود. اسوئے دیگر دوسری طرف سے علم کسے کہتے ہیں؟ شناخت و علم، شناخت و ادراک، یہ سب چیزیں مستلزم نوعی احاطہ علمی فاعل شناسا، یعنی مدرک یا عالم بر متعلق شناسائی، یعنی مدرک و معلومات. دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ جو چیز کو ہم جاننا چاہ رہے ہیں اس پر جاننے والے کا، جو جاننا چاہ رہا ہے اس کا تمام احاطہ ہو تبھی تو جان پاتا ہے. علمی احاطہ اگر میرا کسی چیز پہ ہوگا تبھی میں اس کو جان پاؤں گا. علم یعنی شناخت و ادراک اس مستلزم ہے اس بات کا ایک طرح سے علمی، جو علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کا علمی احاطہ اس کے اوپر ہونا چاہیے. مدرک کا، درک کرنے والے کا، علم حاصل کرنے والے کا علمی جو احاطہ ہے وہ صرف علمی احاطہ ہونا چاہیے، تب جا کے وہ اس چیز کی شناخت و معرفت حاصل کرتا ہے اپنے متعلق کے بارے میں، متعلق کے بارے میں جو کہ مدرک ہے، جسے درک کرنا چاہ رہا ہے، جسے علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس پر اس کا علمی احاطہ ہو تب جا کے انسان کو اس علم ہوتا ہے اس چیز کا، وہ سیکھتا ہے. وازان جا کے، اور کیونکہ موجود محدود نیمی توانت، ایک محدود مخلوق اور موجود نیمی توانت بر موجود نامحدود احاطے یابت، وہ کیونکہ علم کسی بھی چیز کو درک کرنے کے لیے احاطہ شرط ہے کہ اس کو احاطہ پورے کا احاطہ کرے. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک محدود چیز لامحدود چیز کا احاطہ کر نہیں سکتی. جب ایک محدود چیز لامحدود چیز کا احاطہ کر نہیں سکتی تو اس کی حقیقت کو درک کر نہیں سکتی. یہ عقلی دلیل ہے. ممکن نہیں ہے کہ مخلوقات خدا ترنت اس کی ذات پہ آگاہی حاصل کریں. بنابراین اس بنا پر نہ تنہا کن ہے ذات الہی برائے ناشناخت، نہ فقط تنہا یہ کہ خدا کی ذات الہی کی کن ہے ذات جو ہے وہ ہماری ناشناختہ ہے، بلکہ اساساً اس طریقے کی شناخت ممتنع ہے. ایک یہ والی شناخت یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے یہ ثابت کیا خدا کی شناخت ہر ایک پر واجب اور ضروری ہے، بتا دیا دو دلیلوں کے ساتھ، وجوب شکر منعم اور دفع ضرر محتمل. لیکن یہ شناخت کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ شناخت، کبھی شناخت سے مراد اس کی ذات ہے، وہ تو ناممکن ہے. کبھی شناخت خدا سے مراد اس کا موجود ہونا، تو یہ تو سب کے لیے ہے، کر سکتے ہیں. کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ہر ذرہ اس کی موجود ہونے پر دلیل ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.